صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے شہر حیدرآباد میں حالیہ ہوئی شدید بارش و سیلاب کے 200 آٹو و ٹیکسی ڈرائیورز میں مجلس چیریٹی ایجوکیشن اینڈ ریلیف ٹرسٹ کی جانب سے 25 لاکھ روپے پر مشتمل ریلیف چیکس تقسیم کیے۔ تقریب میں جنرل سیکریٹری مجلس و رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا خادری، رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج، MLC ریاض الحسن آفندی، صدر ابتدائی معتمدین کے علاوہ استفادہ کنندگان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس دوران حلقہ اسمبلی کاروان یاقوت پورہ بہادر پورہ کے بارش و سیلاب کی وجہ سے آٹوز اور ٹیکسیز کو ہوئے نقصانات کے باعث ڈرائیورز میں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ بارش و سیلاب متاثرہ گاڑیوں کی مرمت و درستگی اور وہیں ان ڈرائیوروں کو روزگار سے منسلک کرنے کی خاطر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے امدادی چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مجلس ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے آج ٹیکسی کیب اور آٹوز جو اکتوبر کے مہینے میں حیدرآباد میں جو 100 سال کی بارش کا ریکارڈ توڑ بارش ہوئی تھی، جس سے سیلاب آیا تھا اور حیدرآباد کے بہت سے علاقے اس سیلاب سے متاثر ہوئے، اور میری زندگی میں نے اس طرح کا 25 سال کی اپنی سیاسی زندگی میں نے اتنی بڑی تباہی اور بربادی نہیں دیکھی، اور اس میں کئی لوگوں کی جانیں بھی گئیں اور ساتھ ہی ساتھ کئی ہزاروں کی تعداد میں گھر میں پانی بھی آیا، جس سے گھر کے سامان کا، گھریلو اشیاء کا اور اس کا کئی نقصان بھی ہوا۔ کئی آٹوز اور ٹیکسی ڈرائیور، ان کی گاڑیاں بھی پانی میں ڈوب گئی تھیں، تو الحمدللہ مجلس کی اراکین اسمبلی کی، صدر معتمدین اور اراکین بلدیہ کی نمائندگی ہوئی، اور اس 3-4 دن میں کافی راحت کا کام نہ صرف مجلس بلکہ دیگر حیدرآباد کے مختلف NGOز نے کیا۔ انہوں نے بھی اپنی طرف سے امدادی اور راحت کاری کے کام میں حصہ لیا۔ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم تمام نے مل کر ایک ہو کر اس وقت ہم نے تمام عوام کی مدد کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی جن علاقوں میں پانی آیا تھا وہاں پر مجلس کی جانب سے بلدیہ کو نمائندگی کی جا رہی ہے۔ بلدیہ کو بتایا جا رہا ہے کہ خاص طور سے یاقوت پورے میں یسرف نگر ہے، دھوبی گھاٹ کا علاقہ ہے، رحمت نگر ہے، یہاں پر ہماری کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد جو نالے کی دیوار کو اٹھانا ہے، متعلقہ رکن اسمبلی جناب احمد پاشا خادری صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نالے کی دیوار کا کام جلد سے جلد اس کا آغاز ہو۔ بہادر پورہ اسمبلی حلقے میں الجبیل کالونی کے نالے کو وائڈن کرنا ہے۔ بعض لوگ کورٹ کو جا کر سٹے بھی لے کر آئے تو اس سٹے کو بھی ویکیٹ کروایا جا رہا ہے۔ حافظ بابا نگر میں بھی ہے، وہاں پر بھی جو پلم چیرو ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، تو جو بھی مجلس کر سکتی ہے کہ دوبارہ خدا نہ خواستہ اگر اتنی بڑی تعداد میں اگر بارش ہوتی ہے تو ہم کو ابھی سے روڈ نالا کی وائڈننگ ہو، یہ جو بھی ٹیکنیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہتے ہیں وہ کام ہم کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ کام ہم کروائیں گے۔ میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے 10,000 روپے کی اسکیم شروع کی گئی تھی، دی گئی تھی۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ حیدرآباد کے مختلف مقامات پر کیا ہوا، مگر میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے میں اور نامپلی اسمبلی حلقے میں، راجندر نگر کے اسمبلی حلقے میں مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں نے 95% یہ کوشش کی کہ مستحق لوگوں کو وہ 10,000 روپے ملے، اور الحمدللہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان علاقوں کا جو میں ذکر کیا وہاں پر 95% سے زیادہ لوگوں کو، مستحق لوگوں کو جن کے گھر میں پانی آیا تھا، ان کو 10,000 روپے ملے، اور اس کے بعد
بلدیہ کا الیکشن آیا، پھر بلدیہ کے الیکشن کی وجہ سے بند ہو گیا، اس کے بعد بھی لوگ اپنی اپنی درخواستیں دیے ہیں، تو ان کو بھی حکومت کی طرف سے شاید وہ ملا ہوگا، مگر یہ کوشش مجلس کی طرف سے کی گئی۔ پھر اس سیلاب میں آپ جانتے ہیں کہ چندرائن گٹا کے علاقے میں ایک دیوار گرنے سے ایک خاندان کے 9 لوگ شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ پھر ہاشم آباد میں وہاں پر سیلاب کی وجہ سے ایک ہی گھر کے 6 یا 7 لوگ وہ بھی پانی میں بہہ گئے تھے۔ مجلس کی نمائندگی پر ان افراد خاندان کو جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کھویا تھا، حکومت کی اسکیم کے تحت ایکسگریشیا ان کو دلایا گیا۔ پھر بلدیہ الیکشن کے بعد احمد پاشا قادری صاحب مادنہ پیٹ میں ایک جن کا انتقال ہو گیا تھا بارش میں، ان کا چیک آیا، ان کو دلایا گیا۔ پھر اس کے بعد چندرائن گٹا میں جہاں پر سمد بن عبداد کے بیٹے کارپوریٹر ہے، وہاں پر بھی انتقال ہوا تھا بارش کی وجہ سے، تو آج سے 10 دن پہلے کلیکٹر حیدرآباد سے نمائندگی کر کے ان کو بھی ایکسگریشیا کا 5 لاکھ یا 6 لاکھ کا 5 لاکھ کا چیک ان کو دلایا گیا ہے۔ ابھی ایک چیک دینا باقی ہے کشن باغ کا، کیونکہ FIR تو ہوا، بچے مسنگ ہے، اس تعلق سے ہمارے رکن اسمبلی معظم نواب نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ جو آج 25 لاکھ روپے کی رقم جو ٹیکسی کے 50 گاڑیاں ہیں، 150 آٹو ہیں، یہ میں شکریہ ادا کروں گا جناب جعفر حسین معراج صاحب کا کہ جلسے رحمت العالمین کے استقبالیہ کمیٹی کے وہ صدر تھے۔ اس سال کووڈ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جلسہ رحمت العالمین و نعتیہ مشاعرہ نہیں ہوا، مگر الحمدللہ ہم نے ہر سال میں 1 مرتبہ ہم چندہ کرتے ہیں، اور جو رقم جمع ہوئی تھی اور جو خرچہ نہیں کیے اس جلسے اور مشاعرے میں، دارالسلام چیریٹیز ٹرسٹ کے تحت جو پیسے اس استقبالیہ کمیٹی نے جمع کیے تھے اور جو ٹرسٹ میں تھے، اس کا ہم یہ استعمال کر رہے ہیں۔ مقصد ایک ہی ہے کہ عوام تک یہ پیغام دیا جائے کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے غم میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ ہے، اور ہرگز عوام یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف بلدیہ الیکشن کے جیتنے کے لیے بہت سے مخالفین ہماری مختلف باتیں کیے تھے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم عوام کی تکلیف میں ہمیشہ ساتھ تھے، اور انشاءاللہ عوام کی تکلیف میں ساتھ رہیں گے۔ یہی مجلس اتحاد المسلمین کی ہمیشہ خصوصیت رہی، اور اسی وجہ سے عوام مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیتی آئی ہے۔ ہم آپ کو نہیں بھولے، نہ کبھی بھولیں گے، کیونکہ ہم اگر آج یہاں پر جیت کر آئے ہیں تو ایک اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، اور یقیناً ہماری پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم ان غریب عوام کے ساتھ ٹھہریں، ان سے ہم جو مدد کر سکتے ہیں ان کو کرنا بھی چاہیے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جب لاک ڈاؤن ہوا اور کووڈ اپنے عروج پر تھا، تو میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شہر حیدرآباد میں کسی پارٹی کا فرد روڈ پر نہیں دکھتا تھا، سوائے مجلس کے اراکین اسمبلی کے، مجلس کے اراکین بلدیہ کے، صدور و معتمدین کے۔ ان غریب عوام تک ریشن پہنچانا، ان تک دوائیں پہنچانا، اور رات میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مشتاق کے پاس ریکارڈ بھی ہوگا، خیر 1200-1300 لوگوں کا ریکارڈ ہے، 1500 لوگوں کے نام، ٹیلی فون نمبر میرے پاس ہے، جو 2.5 مہینے میں ہم نے ان کو رات میں 11 بجے سے صبح 3 بجے تک ان کو اسپتالوں میں ہم نے شریک کرایا تھا۔ ان کے نام اور نمبر بھی ہمارے ساتھ ہے، ان کو اسپتال میں پہنچائے۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کو اللہ نے شفا دی، بہت سے لوگ ان کا انتقال ہوا۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے اس رخ کو نہیں دیکھتے۔ مخالفین، ہمارے مخالفین صرف مجلس کا نام سنتے ہی مجلس کی مخالفت کرتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ مجلس
कैसे कामयाब होती है। मजलिस के पास लोग ये समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी की तकारीर से लोग मुतासिर हो जाते हैं। यकीनन तकारीर से लोग मुतासिर होते हैं, मगर उसका असर अगर दायमी रहना है तो तकरीर से पहले जो काम जमात के ज़िम्मेदारान करते हैं वो आवाम को मालूम होता है कि ये लोग ज़मीन पर काम भी करते हैं। और वो लोग जब कोविड में बीमार हुए थे, मैं फिर से कह रहा हूँ कि गांधी हॉस्पिटल के वो प्रभाकर रेड्डी जो डॉक्टर थे, कितने मरतबा उनको और हमारे उस्मानिया हॉस्पिटल के आरएमओ रफ़ी साहब, सुप्रिटेंडेंट साहब, ये किंग कोठी के और एक डॉक्टर थे, इतने मरतबा मैं उनको फ़ोन करके तंग करता कि पेशेंट को लो आप। हमारे एमएलएस करते थे। फिर कोविड का टेस्ट हम लोग करवाए। लोग डर रहे थे कि कोविड टेस्ट हम नहीं कराएंगे। मैं खुद आगे बढ़कर हमारे अराकीन असम्बली को साथ लेकर हम लोग कोविड का टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद मालूम हुआ कि मजलिस के कई अराकीन बल्दिया को, कई सदर मोतमदीन कोविड निकला। मकसद ये की है कि आवाम के दरमियान में रहना, आवाम की तकलीफ़ को समझना, आवाम को जो हम लोग राहत पहुंचा सकते हैं, जो मदद कर सकते हैं, वो काम करना है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ रही, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तरीक़ा रहा, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जद्दोजहद और उसकी कामयाबी का राज रहा। ये मैंने नहीं किया, ना पाशा क़ादरी ने किया, बल्कि ये अब्दुल वाहिद ओवैसी की ज़ेर सदारत जब मजलिस का अहिया किया गया था और उसके बाद मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने जो तरीक़ा अपनाया कि आवाम के दरमियान में रहना और आवाम की बात करना, इसीलिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम दीगर सियासी जमातों से मुख्तलिफ है। आज आप देखते हैं कि बिहार में मजलिस को कामयाबी मिलती है। आज आप देखते हैं कि मुल्क के दीगर रियासतों से मजलिस को मजबूत करने की बात होती है। ये क्यों होती है कि मजलिस का काम उसकी शनाख्त है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि आज ये 25 लाख की रकम सबको फ़ायदा पहुँचा देंगे। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि हम इतना ही कर रहे हैं कि आपकी तकलीफ़ को, आपकी मुसीबत के वक्त आपका हाथ पकड़ रहे हैं और आपको ये हौसला और दिलासा दिला रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपकी जमात है और मजलिस आपके साथ है। मैं फिर से उन तमाम हैदराबाद के ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस ट्रस्ट में अपना अतिया दिया, इस ट्रस्ट में अपने पैसे दिए और ये ट्रस्ट बनाया गया था इसी मकसद के तहत। और इंशाअल्लाह ताला उस ट्रस्ट के अगराज़ व मकासिद में ये चीज़ें शामिल हैं। तो हमारा ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन गरीबों को जो सैलाब में उनके ऑटोज़ और कैब का नुकसान हुआ, उनको हम ये राहत पहुंचाएंगे। नदीम कॉलोनी में भी आज से 5-6 दिन पहले एक अपाहिज थे, बेचारे आकर मिले। उनकी शायद कोल्ड ड्रिंक की दुकान थी, 2 या 3 फ्रिज भी उनके बह गए। वो मुझसे शिकायत कर रहे थे कि 10,000 रुपये से मेरे 3-4 फ्रिज नहीं आ सकते, मैं कारोबार नहीं कर सक रहा हूँ। तो ये भी हम देख रहे हैं और पूरी जांच के बाद कि वाकई में जिसको हम मदद कर रहे हैं वो हकदार हैं, जन्यून है, नहीं, उसके बाद ही और भी कुछ करना है तो बराबर करेंगे। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ।